بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. مدینہ 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 طیبہ بہ کے میں چائے پیتی، طیبہ بہ کے میں چائے پیتی، طیبہ بہ کے میں چائے پیتی، پھر رب من جاوے گا جدو سونے نگاہ کی تھی. مدینہ 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 شہر مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے، شہر مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے، جندڑی پئی میری یادی مدنی دانا اسلام ہووے مواجہ شریف ہووے، اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے، اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے، جنت بگی دے اندر دفن دی تھاں ہووے، جنت بگی دے اندر دفن دی تھاں ہووے، پئی میری یادی مدنی دانا اذان ہووے، ماہ رمضان ہووے، میری زبان تے ورد رب دا قرآن ہووے، میری زبان تے ورد رب دا قرآن ہووے، روزے دی چھاں دے تلے، روزے دی چھاں دے تلے ساڈی گزران ہووے، جندڑی پئی میری یادی مدنی دانا ہووے، جندڑی پئی وچ علی ہووے، جڑا میری جند نکلے سامنے نبی ہووے، جڑا میری جند نکلے سامنے نبی ہووے، اکھیاں دے سامنے، اکھیاں دے سامنے سوہنا عثمان ہووے، پئی میری یادی مدنی دانا ہووے، جندڑی پئی میری یادی سوہنے دانا مدینہ 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 شہر
غم خار آ گئے ہن خیرے ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیرے ہر دل چوئے صدا نکلی دلدار آ گئے ہن خیرے پہلے موت تو ڈئی پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیرے کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا کوے سادیا تر گئے بیڑے رہی عرش دا میرے ویڑے رہی عرش دا میرے ویڑے بن مہمان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا پورا گاون آیا سہرا نوری تک نہ چاندے چہرہ نوری تک نہ چاندے چہرہ حسن وکھان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا احسان بڑے اس رب دے اج پاک محمد سب دے اج پاک محمد سب دے درد ونڈان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا بیوار سا خوشیاں منایا تیرے آیا بہار آیا تیرے آیا بہار آیا کرم کمان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا جدوں حاکم سونا آیا دھیاں نے جشن منایا دھیاں نے جشن منایا مان ودھان آیا کل کائنات دی جان 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 آیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا
مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاگرد حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاگرد آپ نے چاہا تو مطلب نہیں ہونے دیتے بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ اونٹا دی کتارائی اونٹا دی کتارائی رب دا حبیب آیا ہر پاس بہار آئی آ گئے سرکار تو ہر سو جلایا گیا کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گئے سرکار تو ہر سو جلایا گیا کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گیا مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ 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 رحمتوں والے ہیں آئے سب کو ہے رحمت ملی بے قصوں کو آپ کے آنے سے ہے عزت ملی غمزدوں کے واسطے غمزدوں کے واسطے وہ شان والا آ گیا کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گئے سرکار تو ہر سو جلایا گیا کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گیا مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ
नबियों का सुल्तान प्यारा सबसे आला आ गया। कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गए सरकार तो हर सू जाला आ गया। कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गया। मरहबा मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा या नबी मुस्तफा। नूर की बारिश हुई आए मेरे खैरुल वरा, आपकी आमद हुई तो हो गई हर सूज़या। नूर लेके देखिए, नूर लेके देखिए, वो नूर वाला आ गया। कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गए सरकार तो हर सू जाला आ गया। कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गया। मरहबा मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, मरहबा मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा या नबी मुस्तफा। नूर की बारिश हुई आए मेरे खैरुल वरा, आपकी आमद हुई तो हो गई हर सूज़या। नूर लेके देखिए, नूर लेके देखिए, वो नूर वाला आ गया। कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गए सरकार तो हर सू जाला आ गया। कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गया। मरहबा मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा मरहबा या नबी मुस्तफा, मरहबा या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा। تشریف رکھیں یا رسول اللہ، ٹائم بہت مختصر ہے۔ یہ ایک یہاں سے آپ پیغام لے کے جائیں، ہم ان گستاخان مصطفیٰ کی جب تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم اپنے ایوانوں میں بیٹھے ان کے صورتکاروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم امریکہ اور یورپین ممالک کے ایجنٹوں سے اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ آج کے دن میں ہم عشاق مصطفیٰ ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر تم ایمانوں میں بیٹھنا چاہتے ہو تو پہلے حضور کے وفادار بنو۔ سبحان اللہ، بے شک حضور سے وہ میں کیا لفظ بولوں اس ملعون کے لیے جس کے ہاتھ میں پورے ملک کی لگام ہے، وہ بد نصیب بدبخت ان کو پتہ نہیں کیسے پیار کے جملے دے کے مخاطب پر کہتا ہے کہ تم نے انتہا پسندوں کو موقع دیا ہے۔ ایک کتے، ایک عالم دین حضور کی نامش کی خاطر اگر آواز بلند کرے تو اسے انتہا پسند کہتا ہے۔ اور خوشنا سن لے، انتہا پسند تو ہے، بدبخت تو ہے۔ انشاءاللہ یہ غلامان مصطفیٰ زندگی پر حضور کی ناموس کے لیے اگر اس سے انتہا پسندی کہتے ہیں تو کہو تم انتہا پسندی، ہمارا یہ جنون ہے اور ہمارا یہ حضور کے ساتھ وفا کا ثبوت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ کسی بھی حضور کے گستاخوں کے ساتھ، آنکھ ملانے والے کے ساتھ، ہاتھ ملانے والے کے ساتھ
اور اس سے پیار کی بولی بولنے والے کے ساتھ، وہ یہاں ہو یا وہاں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آپ سب ان سے بائیکاٹ کریں، اور ہمارا کوئی اس سے رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ہے جو حضور کا وفادار ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیا یہ سارے جا کے گھروں میں سو جائیں گے یا خوابوں میں بھی ان تک پیغام پہنچائیں گے کہ ہم زندہ ہیں؟ انشاءاللہ غیرت مسلم زندہ ہے، مر مٹنے کا جذبہ، ناموس نبی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا کہا تھا میرے قائد ملت نے، میرے قائد ملت نے، جس کا نام ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، یہ سیلاب بن کے جو بھی گستاخ آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، راہ میں ہماری جو آئے گا اس کو مار گرائیں گے۔ جب یہ مسئلہ ہے ایمان کا، یہ روٹی آٹے مہنگے کا مسئلہ نہیں، ہم دنیا میں کھانے نہیں آئے، کھانے کو جنت میں حضور کے صدقے میں نعمتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم دنیا میں آئے حضور کے گن گانے ہیں، حضور کے گیت گانے آئے ہیں، حضور کے جب مسئلہ ہے ایمان کا، ایمان ہے تو قسم خدا کی پوشیدہ لباس بھی ہے تو عرش کے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان نہیں ہے تو بے شک وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھنے والے جائے، ان پر لعنت برستی ہے، ان پر اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ اپنے ایمان، اور ایمان کیا ہے؟ مسئلہ ہے جب ایمان کا، یہ مسئلہ ہے ایمان کا، پھر کیا خطرہ ہے جسم و جان کا؟ اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ آج کے دن آپ نے خوشی کے ساتھ اپنے دل میں یہ درد لے کے جانا ہے، ایک طرف لے کے جانی ہے۔ اگر کل اس کے لیے تیار کرنا پڑے، وہاں لنگر بھی نہ پکا ہو، ہمیں سواری کے لیے گاڑیاں بھی نہ ملیں، اور صرف آواز آئے کہ چلو روڈوں پہ نکلو، حضور کی ناموس کے لیے تیار کرنا ہے، آپ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سنیو، توجہ کریں میری طرف، ہمارا ٹکراؤ صرف حضور کے گستاخوں سے بھی نہیں ہے، ہمارا ٹکراؤ صرف حضور کے گستاخوں سے بھی نہیں ہے، ہمارا ٹکراؤ حضور کی آل کے گستاخوں سے بھی ہے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر صرف حضور کی آل کے ساتھ نہیں، حضور کے آپ کے گستاخوں کے ساتھ بھی ہمارا ٹکراؤ ہے۔ جس آنکھ سے ہم حضور کے گستاخ کو دیکھیں گے،
وعدہ کرتے ہیں اسی آنکھ سے حضور کے صحابہ کے گستاخ کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ ایمان بچانا ہے تو یہ چند روزہ زندگی کو حضور کے نام کر دو حضور کے نام کر دو تو انشاءاللہ قیامت کے دن لوائے ہم کے نیچے کھڑے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مت ڈریں پرچے صرف علماء پہ ہوتے ہیں عوام پہ پرچے نہیں ہوتے اور یہ پرچے تو بڑے عرصے سے ہوتی اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا لیکن یاد رکھیں آج بھی امام کا نام زندہ ہے اور امام کو جیلوں میں ڈالنے والے درے مارنے والوں کو پر آج بھی لعنت ہوتی ہے اور یہ تاریخ ممتاز غازی چلا گیا حضور کا ناموس کا پہرے دار لیکن تاریخ ممتاز کو نہیں بھولے گی بے شک بے شک انشاءاللہ نہیں بھولے گی اور یہ سما یہ منظر یہ ماحول ہم عجیب تماشا ہے اہل سنت کمزور نہیں ہے اہل سنت بزدل بھی نہیں ہے اہل سنت کسی سے ڈرنے والی بھی نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ اہل سنت رنگت پہ بڑھ جاتے ہیں جدھر دیکھ پکی دیکھے چلے جاتے ہیں اور ایک یہ سب سے بڑی بیماری ہے اہل سنت میں کہ ہم اپنی عقیدت جو عقیدت عرشوں پہ جانے والے محبوب کی قدموں میں نچھاور کرنی تھی ہم وہ عقیدت آج کے گنڈوں کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں جس کا پیچھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے جس کے عقیدے کا آج تک پتہ نہیں چلا ہم ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں ان کے پاؤں بھی چومتے ہیں خبردار اگر سنی بننا ہے تو پہلے اس کی تلاشی لینی ہے صدیق اکبر کا وفادار ہے کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مولا مرتضیٰ کا وفادار ہے کہ نہیں مولا مرتضیٰ صدیق سے یہ بھیک عشق کی لے کر حضور کے قدموں پہ جان قربان کرنے والا ہے کہ نہیں جب ساری منزلیں طے کرتے ہوئے جائے حضور کی بارگاہ میں تو قسم خدا کی ہم اپنے امامے میں اتار کو قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہ اہل سنت کے پیسے بھی کھائے اہل سنت سے ہاتھ بھی چمائے اور وہ گستاخان صحابہ کے ساتھ ملنے والا گستاخان آل کے ساتھ ملنے والا سنیو چھوڑ دو ایسو آج ہماری حالت یہ ہے حضور کی سنت ہے داڑھی مجھ پر اور ہمارے دل روتے ہیں آنسو پیر کی داڑھی 2 انچ ہے تو مرید بھی 2 انچ رکھے گا پیر کی ٹوپی پیلی ہے تو بھول جائے گا امتی وہ میرے محبوب کے سر پہ امامہ سجا تھا امامہ سجاؤں گے پیر جیسی مجھوٹی بات آج ہم اندھی تقلید کے پیروکار ہو گئے ہیں بدلو اپنی فضا ہاں اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو پیر کہے جا پہلے چہرے پہ حضور کی سنت کے مطابق بوٹ برداری سجا کے آ جا پہلے سر پہ امامہ سجا کے آ جا پہلے مجھے ماتھے پہ ہاں سن لو حدیث پاک سل ربیہ حضور کی بارگاہ میں رہے اور میرے محبوب نے کہا ربیہ ماں کیا مانگنا ہے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت میرے محبوب نے فرمایا ربیہ ماں کیا مانگنا ہے فرمایا جنت میں آپ کی رفاقت فرمایا ربیہ ماں دریا رحمت جوش میں تھا حضور فرماتے رہے ربیہ کو ربیہ ماں کیا مانگنا ہے ربیہ نے کہا آپ کو ماں کی اور کیا لینا ہے تو میرے محبوب نے کیا فرمایا تھا سن لو میرے محبوب نے فرمایا تھا ربیہ سجدوں سے میری مدد کرنا سبحان اللہ ربیہ سجدوں سے میری مدد کرنا ربیہ میں کہتا رہا مانگ تو نے میری ذات کو مانگا ہے تو میرا وہی ہوگا جو سجدے کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پیر بھی ستا رہے تو مرید بھی ستا رہے تے دیہ چڑھاوے تو دونوں نے کہنے تو منہ شیطان پیشاب کر کے ٹر جاوے تے پیچھے لشکر ہوئے مریدہ تے شیطانی لشکر ہے رحمانی لشکر نہیں ہے سنیو تمہارے لیے بہت سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں اور ہر محاذ پہ پہنا دینا ہے ہم نے یہ علماء سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو شاید آپ کو سمجھ رہا ہے محاذوں کے محاذ کھلے ہوئے ہیں ہمارے لیے کہیں حضور کی گستاخ ہیں کہیں صحابہ کے گستاخ ہیں کہیں حضور کے آل کے گستاخ ہیں کہیں صحیح الحق علماء کے گستاخ ہیں ان سب محاذوں پہ لڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ حضور کی نماز پہ نموز پہ میرا دیں گے انشاءاللہ واپس جا کے بھول جائیں گے نہیں بھولنا
اپنی آوازیں جہاں تک آپ کے ساتھ اپنی آوازیں پہنچاؤ، مت سمجھو کہ 14 گل آباد کا جو پنڈال سجا ہوا حضور کے عاشقوں سے، اس سے دشمن بھی خبر ہے نہیں. قسم خدا کی میرا ایمان ہے کہ ہم 14 گل آباد میں حضور کی محبت لے کے بیٹھے ہیں. یاد رکھنا امریکہ کے ایوان میں ابھی بھی تھر تھر ہو رہی ہے. وہ کعب رہے وہاں ان کے ایجنٹ پہنچا رہے ہیں براہ راست رپورٹ کہ دیکھو تم تو ان کے سینوں سے حضور کی محبت نکالنا چاہتی ہو، یہ کتنے آ رہے ہیں؟ کس کی جرات ہے ہمارے سینے سے حضور کی محبت نکالے؟ وہ جان لے سکتا ہے، حضور کی محبت نہیں لے سکتا. بس میں جو کرنا چاہتا تھا میں نے عرض کر دیا، اور میری گفتگو کے ناراض نہیں ہونا. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو میری گفتگو سننے سے کتراتے ہیں. نہیں بھائی میرے، میں نے اپنے رب کو جان دینی ہے. میں نے کل قیامت کے دن اپنے رب کو جان دے کے حاضر ہونا ہے اور رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. میرے محبوب کہیں گے میرے دسترخوان سے تمہیں ٹکڑے ملے تھے قرآن کے، حدیث کے اور میرے فرمان کے، اور میرے نام پر میرے دین کی وجہ سے مجھے ممبر پہ بٹھایا گیا تھا، تو کیا پیغام دے کے آئے؟ ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ کل قیامت کے دن کہیں رسوائی نہ ہو جائے. ہم اپنے یہاں سے لے کر وہ میزان تک رستے صاف کرنے کے لیے کلمہ حق کہتے رہیں گے. میرے پاس ایک چٹ آئی ہے، جس بھائی نے چٹ پہ جو کچھ لکھا ہے، میں نے کہا تو نے آج لکھا ہے، میرا دل تو کل بھی رو رہا تھا. میں تو کل بھی اس پریشانی میں غرق تھا کہ کیا کریں ہم، کہاں جائیں، کیا کریں ہم. اس کو میرا اتنا جواب کافی ہے، تیرا درد اور تیرا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن میرا درد اپنی جگہ. بس یہ انشاءاللہ تنہائی میں بیٹھ کے کریں گے باتیں. جزاک اللہ خیرہ. مصطفیٰ جانے رحمت تیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام شمع بز میں جس آنی گرڑی چمکاتا باقا چاند جس آنی خادم کی خدمت میں لاکھوں سلام مصطفیٰ، جس نے آقا کے دین کا پہرا دیا اور جس نے دشمن کو فاصلے جہنم کیا، ایسے غازی کی جرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے یا الہی صدقے آمد رسول سلام آج زانا ہو قبول والا ذکر اللہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک
تشریف رکھیں تمام احباب تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. ختم شریف ہوگا اس ساتھ ہی انشاءاللہ لنگر بھی آئے گا. ختم شریف کے ساتھ دعا بھی ہوگی. اور آپ حضرات یقیناً لنگر میں کمی نہیں ہوتی لیکن آپ کی کچھ بھگدڑ اور آپ کی بے حوصلہ جو میں وہ کام خراب کرتی ہے. سارے تشریف رکھیں اور کوشش کریں کہ درمیان میں راستہ چھوڑ دیں. کوشش کریں درمیان میں راستہ چھوڑ دیں. لینے بنا کے بیٹھے تاکہ آسانی کے ساتھ لنگر آپ تک پہنچے. اور جب تک سب کو لنگر تقسیم نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی نہ جائے. خاموش ہو کے بیٹھے اب قرآن سنیں. اب قرآن سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراث والبراق والألم لا في البلاء والوباء والقرط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الهدى صدر الهدى نور الهدى كهف الغرام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الممصاح بالجود والكرم والله واصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين روحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ النور بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين لنگر والے حضرات لنگر شروع کریں تاکہ لنگر بھی شروع ہو ساتھ دعا بھی ہو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے کریم پروردگار اے ستار وفا اللہ یہ تیرے محبوب کے دیوانے ہیں تیرے محبوب کے پروانے ہیں تیرے محبوب کے عاشق تیرے محبوب کے سچے وفادار تیرے پھر حبیب کی محبت لیے سارے مل بیٹھ کے تیرے حضور اپنی جولی پھیلا کے حاضر ہیں اے اللہ سب کی جولی رحمت سے بھر دے سب کے دامن گناہوں سے پاک فرما دے کریم اللہ سب کے سینے نور ایمان سے روشن فرما دے اے اللہ باہمی جو ہمارے اندر نفرتیں ہیں ان کو مٹا کے جس طرح اب ہم مل بیٹھے ہیں اسی طرح ہمیں صحیح حضور کی وفاداری میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں صحیح سپہ سالار اور صحیح العقیدہ قید اور صحیح العقیدہ رہبر و رہنما عطا فرما دے اے کریم پروردگار حاجت ہے امت کو حاجت ہے امت کو حاجت ہے امت کو اب ایسے قید ملیں جیسے ڈاکٹر اشرف فرزِ جلالی صاحب مخلص خالص سنی کٹر سنی ہاں جی اللہ ان کی بھی بڑی مدد فرما انہیں جو سزا ملی ہے تیرے محبوب کے صحابہ کے گستاخ و غلط کھانے کی سزا ملی ہے اور تیرے محبوب کے اس شاخ تیرے محبوب کے ناموس کے پر پہرہ دینے کی سزا ملی ہے اللہ تیری ذات کو جانتی ہے یقیناً اللہ ان پہ اپنا خاص کرم فرما اور ان کو بھی آزادی عطا فرما اور ان جتنے ہماری قیادتیں ہیں ان سب کو ان جیسے جذبے عطا فرما اللہ ان جیسے حضور کی ساتھ وفا کرنے کے جذبے عطا فرما اور ان کی طرح ہر سنی عالم دین کو اٹھ کر اے کریم اللہ آج کے دن کا صدقہ اور محبوب کی ولادت کا صدقہ انہی کی طرح ہر سنی عالم دین کو اٹھ کر حضور کے ناموس پہ پہرہ دینے کی توفیق نصیب فرما ہر سنی عالم دین کو حضور کے صحابہ کی یا اللہ ناموس پہ پہرہ دینے کی توفیق نصیب فرما حضور کی آل کی عظمت اور شان کے دفاع کے لیے پہرہ دینے کی توفیق
نصیب فرما۔ اے کریم اللہ کرم کر دے، جتنے میرے یہ دوست آئے ہیں میں نے انہیں چند باتیں ان تک پہنچائی ہیں، اللہ کہیں یہ نہ ہو کہ لنگر کے ساتھ لیتے ہوئے جو بھول جائیں اور ساری ہی پنڈال میں پھینک کے چلے جائیں، نہیں، میرے اللہ نے سب کو یہ پیغام ساتھ لے جانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں آج سے یہ ایک عزم سلیم دے اور ہمیں یہ پختہ اور ایک قوی ہمت دے کہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ حضور کی ناموس پر پہرا دیتے رہیں۔ آج تھی حضور کی آمد کی خوشی اور پھر ہمیں یہاں سے جب واپس لوٹیں تو یہ درد لے کے جائیں کہ جو بھی ہمارے محبوب کی گستاخی کرے گا ہم اس گستاخ تک پہنچیں گے اور ہم اس گستاخ تک اپنا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تیرا کرم ہو جائے تو میرا یہ یقین ہے تیرا کرم ہو جائے تو یہاں سے جو لبیک کی صدا بلند ہوئی ہے یہ ان کی ایمانوں سے ٹکرا سکتی ہے اور ان کے عزائم جو ہیں حضور کے ناموس کے خلاف ان کو پاش کر سکتی ہے۔ میرے کریم اللہ ہمارے اس درد کو اور ہماری اس لبیک کی صدا کو ان کے ایمان ادا پہنچا کر یا اللہ انہیں ختم فرما، تو اپنی غیبی مدد فرما۔ تیرے محبوب کی ذات تو وہ ہے کہ اگر محبوب بدر میں جائیں تو جبریل کو حکم، اب جبریل جاؤ، اب تم بھی سپاہی بن کے جاؤ، تم بھی سپاہی بن کے جاؤ۔ پیدا نہیں کیا گیا تھا انہیں تلواریں اٹھانے کے لیے، وہ تو منع کرتے تھے انسان کی تکلیف کو کہ یہ قتال کریں گے، لڑیں گے۔ مالک تو نے جس حکمت انسان کو پیدا کیا تو پھر وہی فرشتے جو کل منع کر رہے تھے آج بھی حاجت ہے امت کو تیری غیبی مدد کی۔ کریم اللہ تو غیبی مدد فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہم ملت اسلامیہ کے عظیم لیڈر وہ جو ترک سے آواز بلند کرتے ہیں حضور کی عشق کی تو پوری فضا میں پوری انسانیت میں گونج جاتی ہے، اللہ ان کی مدد فرما، اے 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 کریم اللہ انہیں استقامت عطا فرما، اے اللہ نے اندرونی بیرونی سازش سے محفوظ فرما۔ وہ ایک جذبہ لیے ہوئے ہیں کہ پھر سے تیرے محبوب کے گنبد خضرا کی رکھوالی کرنا چاہتے ہیں، پھر سے وہ صحابہ کرام کے قبروں پہ وہ مزارات جو گرائے گئے شہید کی گئے ان کو تعبیر کرنا چاہتے ہیں، پھر سے وہ امت کے لیے تیرے محبوب کی پیاری امی جان حضرت آمنہ کی مزار کے راستے ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ کریم اللہ تو کرم کر دے، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ ہمارا ملک یقیناً یہ تیرا عطا کردہ خطہ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اگر کمی ہے تو ایمانوں میں بیٹھنے والوں کے ایمان کی کمزوری ہے، دین کی بے خبری ہے۔ اللہ آج کے دن صدقہ کتنے اٹھے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کی اٹھائے ہاتھوں کی لاج رکھے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب حضور کے عشق عطا فرما، اللہ اسے پھر سے تجدید ایمان کر کے یا اللہ تیرے چہرے پہ حضور کی سنت تابع داری سجا کے سر پہ امامہ رکھ کر انہیں بھی ایک کٹیا میں رہنے والے عاشق کی طرح اپنی صدا بلند کر کے گستاخوں کو للکارنے کی توفیق نصیب۔ اللہ تو کریم ہے، کرم کر دے اور جس سے چاہے تو کام لے لے۔ اللہ یہ تو تیری قدرت ہے، فرعون کے گھر اگر پیارے موسیٰ کی پرورش ہو سکتی ہے تو پھر کتنے اٹھے ہاتھ اللہ تیری بارگاہ میں وزیر اعظم کے حق میں ہے کہ اللہ انہیں محبوب کا عاشق بنا دے، انہیں ہدایت دے دے، انہیں حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے دے اور انہیں دھیمی دھیمی آواز میں پیغام نہیں، انہیں ہاتھ بلند کر کے للکار کے سینہ تان کے ان کے ایمان تک پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب دے۔ کیا کیا تیرے بارگاہ سے مانگے اللہ سب کو تو نے دیا ہے، بس ہماری کمزوری ہے کہ ہم جو تیرے محبوب کے ساتھ وفا ہے اس کو پورا نہیں نبھا سکتے۔ اللہ بس ہمیں اپنے محبوب کا سچا وفادار بنا دے، محبوب کا سچا وفادار بنا دے۔ جب بھی تیرے محبوب کے ناموس کے لیے، تیرے محبوب کی عزت کے لیے، تیرے محبوب کی عظمت کے لیے ہمیں آواز لگے تو پھر ہم سب کچھ بھول کے دوڑے محبوب تیرے محبوب کے ناموس کے پہرے دار بن جائیں۔ بس ہمیں یہی ایک توفیق دے، اللہ ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق دے، سینوں میں قرآن کے وہ نورانی لفظ سجانے کی اور زبانوں پہ گنگنانے کی توفیق۔ یا اللہ میلاد النبی کے حوالے سے جو کمی کوتاہی ہو گئی، ہر ایک کے اپنے جذبے ہیں، جو تیرے محبوب کے ادب کے حوالے سے کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ معافی چاہتے ہیں، معاف تو معاف فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم دعا لمبی کریں جی، لنگر شریف تقسیم ہونا ہے، پھر دعا مانگ لو، پھر دعا مانگ لو، لنگر شریف تقسیم ہونا ہے لنگر دوران۔ ماشاءاللہ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
یا اللہ آج یہ ہمارے سارے اٹھائے ہاتھ جو ہیں وہ راجہ صاحب کے ہاتھ میں ہیں، انہیں صحت اور عافیت نصیب فرما، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کی رزق میں، ان کے اخلاص میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے کریم اللہ، یہ کتنے تیرے محبوب کے عاشقوں کو یہاں جمع کرنے کا سبب بنے ہیں، یقیناً اس گئے گزرے دور میں بھی وہ لاکھوں روپے تیرے محبوب کی میلاد پہ لگاتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے میلاد کا صدقہ صحیح معنوں میں ان کو ادب و احترام کا پیکر بن کے اے کریم اللہ اپنے محبوب نبی اکرم رحمت اللہ کا میلاد منانے کی سعادت اور توفیق سے نواز دے، مزید برکتیں عطا فرما دے، ان کے بچوں کو نیک لائق بنا دے، انہیں بھی اپنے محبوب کا عاشق بنا دے، ان کے والد صاحب کی تربت پہ کروڑ ہا رحمتوں کے نزول فرما دے، انہیں بھی اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی والدہ صاحبہ کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے کریم اللہ ہماری ساری دعائیں ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کو ساری بھلائی اور خیر عطا فرما دے، اللہ ان کو استقامت عطا فرما دے، جسمانی طور پر روحانی طور پر صحت عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنا کرم کر دے، اے اللہ تو انہیں بھی اپنا خاص کرم کر دے، اللہ انہیں بار بار پیچھے مدینے کی زیارت کروا اور بار بار محبوب آپ پیارے مکے کی زیارت کروا۔ یا اللہ علماء کو ان سے محبت کی توفیق عطا فرما، اور ان کو علماء سے پیار کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حاجت ہے ان سے پیار کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے ان سے شفقت لینے کی، ہمیں باہمی خصوصاً علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، دیگر جتنے پنڈال میں شاہ ہیں سب کو آپس میں سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ یقیناً وہ اخلاص سے کرتے ہیں، اپنے جذبات میں کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا قول اور فعل ہے جو تیرے محبوب کے احترام اور ادب کے لائق نہیں ہے اس کی بھی معافی چاہتے ہیں تو معاف فرما، اللہ کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم۔